اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں، اپنی پہچان کیسے کریں۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک خوبی پائی ہے، جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں ہے، جو تیسرے میں ہے وہ چوتھے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں ایک خوبی رکھی ہے، لیکن انسان اس کے متعلق کبھی سوچتا نہیں ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقوں میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ہم اس نبی کی امت ہیں جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ پیغمبر یہ دعا کرتے ہوتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں داخل کر دے جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہر انسان میں ایک خوبی ہے، انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جتنا بھی مشکل ہو، ناممکن ہو اس کو ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھوں جیسا ہوگا۔ اگر ہم جاہلوں میں سے رہتے ہیں، ان پڑھ لوگوں میں رہتے ہیں، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانے کا انداز، ہر چیز ان پڑھ لوگوں جیسی ہو جائے گی۔ ایک پڑھے لکھے بندے کو ان پڑھ کے ساتھ بیٹھا دینا، کچھ دنوں کے بعد پڑھے لکھے کی بھی سوچ جو ہوگی وہ ان پڑھ جیسی ہو جائے گی، کیونکہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمیں جیسا ماحول ملے گا، ہمیں جیسا انوائرمنٹ ملے گا، ہماری سوچ ویسی ہوگی۔ اگر جیسی ہماری سوچ ہوگی اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں کیوں ہوں، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا۔ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ایک شکاری نے شاہین کا بچہ پالا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے مرغیاں بھی رکھی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ شاہین کا جو بچہ ہے وہ مرغیوں کے ساتھ ملا دیا۔ مرغیوں کو اس نے دانا وغیرہ ڈالنا تو ساتھ ہی شاہین کے بچے نے بھی مرغیوں کے ساتھ ہی رہنا، مرغیوں کے ساتھ ہی کھانا پینا۔ آہستہ 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 شاہین بڑا ہو گیا۔ شاہین بڑا ہو گیا تو جب بڑا ہو گیا تو ایک دن ایک بندے کا پاس سے گزر ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ مرغیوں کے اندر شاہین بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے، شاہین اور مرغیوں کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ شاہین کا بچہ مجھے کتنے کا دو گے؟ اس نے رقم ادا کی، شاہین کا بچہ لے لیا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ شاہین کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شاہین پھر نیچے آ کے گر جاتا ہے۔ شاہین کو پھر اڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر نیچے گر جاتا ہے۔
तीसरी बार फिर उसने शाहीन को उड़ाने की कोशिश की, शाहीन फिर नीचे आ गया। वो क्या करता है कि शाहीन को लेके एक बुलंद पहाड़ी पे चला जाता है। उधर जाके शाहीन को एक बात कहता है कि तेरा काम हवा में परवाज करना है। लेकिन शाहीन कहता है नहीं नहीं, मेरा काम मुर्गियों के साथ रहना है। वो फिर कहता है कि तेरा, शाहीन का काम बुलंदियों को परवाज करना होता है। और शाहीन आगे से जवाब देता नहीं, मेरा काम मुर्गियों के साथ रहना है। अच्छा, वो फिर कहता है कि मैं आपको ऊपर फेंकने लगा हूं, अगर तो तुझे जिंदगी प्यारी हुई तो अपने परों को खोल लेना, अगर जिंदगी प्यारी ना हुई तो नीचे गिर के मर जाना। वो क्या करता है कि पूरे जोर से शाहीन को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो शाहीन क्या देखता है कि अगर पर खोलता हूं तो जिंदगी है, अगर नीचे जाता हूं तो मौत है। वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने परों को खोलता है। जब खोलता है तो वो हवा में परवाज करने लगता है। तो थोड़े से और पर खोलता है तो वो पूरी अच्छी तरह परवाज करना शुरू कर देता है। उड़ता 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 फिर क्या करता है कि उसी बंदे के कंधे के ऊपर आके बैठ जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे मेरी पहचान करवा दी कि मैं शाहीन हूं और शाहीन होकर मुर्गियों के साथ रह रहा था। तो आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं तो उतना ही कम है, क्योंकि आपने मुझे मेरी पहचान करवा दी है। तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अपने आप की पहचान करनी चाहिए हमें कि हम क्या चीज़ें, हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया है। अगर हम ये सोचेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वो मुझे शेर एक याद आ गया, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो अपने आप की पहचान कीजिए, अपने आप को परखिए कि हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो खूबी रखी है वो कौन सी खूबी है, अपने आप को जांच पड़ताल करें। ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे।